ایک ایسا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ عربی کے الفاظ لکھے ہوئے تھے. الفاظ کیا تھے؟ ایک ہی لفظ تھا جو بار بار لکھا ہوا تھا، اور وہ لفظ تھا حلوہ. وہ اللہ بھلا کرے کسی ایک شخص کا کہ اس نے پولیس کو بلا دیا کہ یار مذہبی ایک گروہ ہے. پولیس کہہ رہی ہے اب اس خاتون کو کہ جناب ان لوگوں سے معافی مانگو. السلام علیکم دوستو، میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نئے راستے. جناب کل لاہور اچھرا کے بازار میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا اور سوشل میڈیا کی در و دیوار جناب لرز اٹھی ہے. ہر طرف ایک ہی چیز چل رہی ہے اور مطلب یوں کہہ لیں کہ مذہب کے نام پر سوچے سمجھے بغیر ہی عدم برداشت کا ایک یہ واقعہ ہے کہ کل شام کے وقت ایک میاں بیوی کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے گئے ہیں اور اس خاتون نے بدقسمتی سے ایک ایسا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ عربی کے الفاظ لکھے ہوئے تھے. الفاظ کیا تھے؟ ایک ہی لفظ تھا جو بار بار لکھا ہوا تھا، اور وہ لفظ تھا حلوہ. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے کچھ نام نہاد ایک مطلب کسی پارٹی سے تعلق ہے ان کا، تو کچھ دینی لوگ ہیں، کوئی مذہبی مطلب وہ سلسلہ، تو انہوں نے جناب اس پر شدید غصے کا اظہار کیا اور کارڈن آف کر لیا جناب ان کو. اب عین ممکن تھا کہ جیسے پچھلے مطلب وقتوں میں ہوتا ہے انٹل ریسنٹلی کہ جلا دیتے اس کو، خاتون کو مار دیتے یا پتہ نہیں کیا کرتے مذہب کے نام پر. وہ اللہ بھلا کرے کسی ایک شخص کا کہ اس نے پولیس کو بلا دیا. پولیس آتی ہے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا ذرا آپ کو بتا دوں کہ یہ لفظ کیا تھا. یار یہ لفظ ہے حلوہ یا ہلوا، یہ عربس کہتے ہیں. میں یو اے میں رہا ہوں، یہ فٹ بال خاص طور پہ میچز کے دوران جناب کو بہت بڑی کسی نے کوئی ہٹ کر دی، کوئی گول کر دیا، ہلوا ایسے کرتے تھے. ہلوا کا مطلب ہے سویٹ، میٹھا. اور یہ ایک برانڈ ہے وہاں پہ سعودی عربیہ میں، یہ کپڑوں کا برانڈ ہے، اور اس پہ جناب یہ اس طرح کی مطلب وہ لکھی ہوتی ہیں عبارتیں، کچھ الفاظ لکھے ہوتے ہیں، اور وہ بہت بڑا برانڈ ہے اور بڑا چل رہا ہے. اور یہاں پہ ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں قرآنی آیات لکھی ہوئی، اندازہ کر لیں. اور عام لوگ نہیں، عام کوئی لے مین کرتا تو چلو پھر بھی تھی، ایک کہہ لیں کہ اتنی قابل مذمت نہیں ہونی تھی یہ بات کہ یار مذہبی ایک گروہ ہے، گروپ ہے، ان کے کچھ افراد تھے، ان کی طرف سے جناب یہ ایک دم سے ریبٹل آیا، ریاکشن آیا. اب میں بتا رہا ہوں کہ جناب کہ پولیس جب آئی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ لیڈی پولیس آفیسر ایک سینئر ہے، اے ایس پی لیول کی ہے، اے ایس پی خاتون ہے. اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھ سکتے ہیں. اس نے خیر اس کو ریسکیو تو کر لیا اس معصوم خاتون کو اس افرید سے، اور جاتے ہوئے ہبڑ دبڑ میں اس خاتون بیچاری کا لگا ہے باڈی پارٹ، وہ باڈی بہت خوفناک طریقے سے ہٹ ہوئی ہے. کوئی ایسے اس کو کھینچ رہی تھی کہ نکال لے بس یہاں سے اس کو، ان درندوں سے یا جو بھی ہے. تو وہ میرے خیال شوارمے کا یہ کاؤنٹر تھا لگا ہوا، وہ بھی اس کو خاتون کو یہاں پہ بہت زور سے ہٹ ہوا. اچھا طرفہ تماشا دیکھیں کہ پولیس کہہ رہی ہے اب اس خاتون کو کہ جناب ان لوگوں سے معافی مانگو، اور معافی منگوائی گئی. اس نے کہا ہوگا مجھے معاف کر دے، میں نے یہ پہن لیا، اس پر حلوہ لکھا ہوا تھا، تو یہ ہے تو وہ ہے. جبکہ معافی ان لوگوں کو مانگنی چاہیے تھی. یہ جو مذہب کے نام پہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے خیال کے مطابق، یہ کل کے واقعے سے تو یہی سامنے آ رہا ہے کہ دین کی دال کا نہیں پتا. اور جناب وہ دیکھیں کتنا بڑا انہوں نے طوفان برپا کر دیا. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر مولانا طارق جمیل صاحب اور اپنے جاوید گامدی صاحب ہیں، اور مرزا علی محمد ہیں انجینئر، اور بعد میں آ جاتا ہے جناب مفتی طارق مسعود صاحب. یہ اتنے جید قسم کے اتنے بڑے مذہبی اسکالر ہیں کہ یہ کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ اکثر دیکھا گیا کہ یہ خاموش ہو جاتے ہیں، نہیں جی انہوں نے لڑن دے، آپس سے لڑن مرن دے. اگر کہیں سے مذمت آئی ہے تو وہ علامہ طاہر اشرفی، ان کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے کہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہوا ہے. اور آخر پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے کہ 3-4 اس طرح کے جو ریفائنڈ ہمارے اسکالرس ہیں، ان کو 24/7 اس پہ رہنا چاہیے کہ جواب دیں کوئی، کیونکہ ایسے واقعات آگے بھی ہونے ہیں، پہلے بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک ٹیم تشکیل دی جائے جن کی دین، مذہب، شریعت سب پر ایک اوتھینٹسٹی اسٹیبلش ہوتی ہے.
اور خاص طور پہ پولیس یا وہ اس طرح کا واقعہ ہو تو پہلے ان تک بات پہنچائی جائے، پوچھا جائے کہ جناب وہ اپنا فیڈ بیک دیں کہ اس طرح شریعت کے مطابق کیا ہے، کیونکہ یہ اسی وقت ہی معاملے کا حل چل کرنا ہوتا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے جو بھی ہے۔ تو یہ عدم برداشت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا نیشنل کریکٹر بن چکا ہے۔ دور نہ جائیے، آپ سڑکوں پہ دیکھیں کیا عالم ہوتا ہے، روڈ ریج جس کو بولا جاتا ہے، کوئی پی پاں ٹی کوئی فورن دے دے تو جناب نیچے شیشہ کر کے اس کو جناب پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے، کسی کی گاڑی ہٹ ہو گئی، کچھ ہو گیا، ہم کیوں میں لگے ہوں بندے تو ذرا ایک بندہ سائڈ پہ ہو گیا تو بس وہیں پہ مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ تو یہ مذہبی منافرت خاص طور پہ اور اشتعال انگیزیاں، یہ آپ کو میں بتا دوں یہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھنی، اور یہی جو ایک گروپ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ سالوں سے، کچھ ڈیکڈ سے یہ باقاعدہ پریشر گروپ بن چکا ہے۔ اس کی آپ نے ایک بڑی عمدہ مثال کل دیکھ لی ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی کہ معافی بھی وہ خاتون ہی مانگ رہی ہے ان لوگوں سے، ان بندوں نے نہیں معافی مانگی ہے، ان کی طرف سے کوئی بیان اس طرح کا نہیں ہے کہ بھائی چلیں مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے یا جانے دیں، نہ جی کچھ بھی نہیں، تلے ہوئے ہیں ابھی تک اس چیز پہ۔ ہاں ہاں اس نے یہ پہنا کیوں، یہ بتائیں نا ذرا سعودیز کو کہ جی آپ نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے، یہ کیوں لکھوایا ہوا ہے، یہ غلط ہے، ذرا کہہ کے دیکھیں ان کو، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس پہ تو ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ سعودی عربیہ میں ہمارے پاکستانی کوئی صاحب گئے تو دیکھا کہ دو عربی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو وہ پہلے سنتا رہا، خیر تھوڑی دیر وہ چونکہ عربی میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے تھے، جاتے جاتے کہہ گیا آمین ثم آمین، یعنی عالم یہ ہے ان لوگوں کا۔ بھئی زبان آپ کی نہیں ہے، یا تو زبان سیکھیں سمجھیں، آپ کا دین ہے، آپ کا قرآن پاک ہے اس زبان میں آیا ہوا ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ اب میں چونکہ مذہبی اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ اس افرید کو، اس پریشر گروپ کو جناب کسی طریقے سے دبائیں، نہیں تو یہ قوم و ملت کو تباہ کر دے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔